کے شیروں، آج پی ڈی ایم کا یہ قافلہ آپ سے فیصلہ لینے آیا ہے کہ کیا یہ دھاندلی کی حکومت جس نے پاکستان کے عوام کو تباہ کر دیا، ملک کو برباد کر دیا اور بدترین مہنگائی اس قوم کو دی، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ تو پھر میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو ان جعلی حکمرانوں، نقلی حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے، اپنے ووٹ کے حق کو منوانے کے لیے میدان میں نکلیں تاکہ پاکستان کو تباہی اور بربادی سے بچا سکیں۔ میرے بھائیوں، 2013 میں جب نواز شریف کو ملک ملا تھا تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ آپ سے نواز شریف نے وعدہ کیا کہ ہم اندھیرے ختم کریں گے، 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو دور کیا۔ ہر روز یہاں خودکش بمبار گرتے تھے۔ نواز شریف نے فوج کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو وسائل دے کر قوم کا اتفاق رائے پیدا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کے کراچی میں بھی امن کیا، خیبر پختونخوا میں بھی امن کیا، بلوچستان میں بھی امن کیا اور پورے پاکستان میں امن کر کے دکھایا۔ اور پھر ہماری حکومت نے چین کے ساتھ مل کر سی پیک کا منصوبہ شروع کیا اور 4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر کے منصوبے پاکستان میں لگائے۔ یہ سی پیک وہ منصوبہ تھا، اگر ہماری حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آج پورے ملک میں لاکھوں نوجوانوں کو صنعتی زون سے جو سرمایہ کاری ہونی تھی روزگار مل رہا ہوتا۔ 2020 تک ہم نے 9 صنعتی زون تیار کرنے تھے، اس حکومت نے آج 2021 ختم ہو رہا ہے، ایک صنعتی زون بھی تیار نہیں کر سکی ہے۔ اس نے سی پیک کو بھی تباہ کر دیا، اس نے پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا۔ جب ہم نے پاکستان کی معیشت چھوڑی تو اس کا حجم 315 ارب ڈالر تھا۔ آج 3 سال کے بعد بجائے 315 ارب ڈالر سے پونے 400 ارب ڈالر ہونے کے پاکستان کی معیشت سکڑ کے 290 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں اور جس دفتر اور فیکٹری میں جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہم پچھڑوں کو نکال رہے ہیں، ہم تمہیں نوکری کہاں سے دیں؟ اس حکومت نے یونیورسٹیوں کو تباہ کر دیا ہے، یونیورسٹیوں کی فنڈنگ ختم کر دی ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیاں بدترین خسارے میں چلی گئی ہیں۔ یہ تعلیم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ ہر شعبے کے اندر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کرے۔ عمران نیازی کے دور میں 2019 میں مودی سرکار نے کشمیر کو ہضم کر لیا
اور یہ حکومت خاموش تماشائی بنی، تماشا دیکھتی رہی۔ اس نے کشمیر کے شہیدوں کا سودا کر لیا، اور آج یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ یہ پاکستان کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ آج دنیا میں پاکستان تنہا کھڑا ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلق اچھے نہیں، امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں، یورپ کے ساتھ اچھے نہیں، مشرق وسطیٰ کے ساتھ اچھے نہیں، اور ہمارا وزیر اعظم جنرل اسمبلی کا اجلاس گھر بیٹھ کے ورچوئل تقریر کرتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تقریر کرتا ہے، چونکہ جنرل اسمبلی میں اسے ملاقات کے لیے کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حشر ہو گیا ہے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کا، کہ جس کا دنیا میں مقام تھا، آج عمران خان نے پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس دلائیں، ہم پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں، ورنہ یہ غریب، یہ مزدور اور یہ کسان پاکستان کے اندر بھوکے مر جائیں گے۔ ان غریبوں کے لیے، مزدوروں، محنت کشوں اور کسانوں کے لیے اس غیر نمائندہ حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہے، جس نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالے گی، سی پیک کو دوبارہ چالو کرے گی، اور نوجوانوں کے لیے دوبارہ روزگار پیدا ہوگا، کسان کو دوبارہ سستی کھاد ملے گی۔ وہ کسان جس کو 2400 روپے میں ڈی اے پی ملتی تھی، آج 7000 روپے کی ڈی اے پی لینے پہ مجبور ہے۔ آج کسان بھی تباہ ہے، برباد ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم زراعت کو ترقی دیں گے، صنعت کو دوبارہ چالو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وعدہ کرو کہ جب قیادت قوم دے گی، جب قیادت آواز دے گی، تو اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نکلو گے باہر کے نہیں نکلو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، ہم نکلیں گے، ان کو گھر بھیجیں گے اور پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ لے کر ہاتھ دینے تیری